الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، فدا عادل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ نگران حکومت نے ٹینگا دکھا دیا ہے، کھورا سا جواب دیا ہے، بڑا پھیکا سا جواب دیا ہے نگران حکومت نے، اور بڑا پریشانی تھی۔ نگران وزیراعظم صاحب جو ہیں انوار الحق صاحب، ایک تو بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو جب پتہ چلا کہ عوام سڑکوں کے اوپر ہیں، عوام بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی، وہ سو نہیں پائے۔ انہوں نے فوری طور پر اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں متعلقہ حکام کو طلب کیا گیا، ان سے ان کی رائے لی گئی، اور شاید اسی اجلاس میں ان کو پتہ چل گیا کہ نگران حکومت کی حیثیت کیا ہے اور نگران وزیراعظم کے اختیارات کیا ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ مختصر مدت کے لیے اگر آئے ہیں تو وہ عوام کو کس حد تک ریلیف دے سکتے ہیں۔ باتیں پاکستان میں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بیانات کے ذرائع بھی اب مختلف ہیں، اب ٹویٹر کے ذریعے جو ہے اپنے لوگ جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی یہی کیا، ٹویٹر کے ذریعے قوم کو خوشخبری سنائی کہ میں نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور بہت جلد ریلیف دیا جائے گا عوام کو۔ عوام نے، جو روتی عوام ہے، جو چیختی عوام ہے، انہوں نے بھی توقع لگا لی کہ ہاں انوار الحق کاکڑ صاحب نئے ہیں، جذبہ ان کا نیا ہے، توانائی ان کی بھرپور ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ریلیف مل جائے۔ پہلے اجلاس میں ان کو پتہ چل گیا کہ صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم IMF کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اس شکنجے سے ہم نکل نہیں سکتے۔ جو معاہدہ، جس معاہدے کا آغاز 2019 میں ہوا اور جس معاہدے کی تکمیل پر ہوئی، اور الحمدللہ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے اس کا اعلان کیا، تو معاہدہ یہ ہے کہ عوام پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ 8-9 قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ تو بجلی کے بل میں آپ سے نکال لیے جاتے ہیں۔ جس طریقے کے بل آئے ہیں، چیخ رہے ہیں عوام سڑکوں کے اوپر ہیں، اور عوام کو جو روزانہ 2 جوتے مارے جاتے تھے، حکومت کا یہ خیال تھا، بلکہ حکومتوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اب اسی عوام کو روزانہ 4 جوتے مارنا شروع کر دیا جائے تو پھر بھی یہ عوام کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن عوام نے اب احتجاج شروع کر دیا ہے، عوام نے بجلی کے بل جلانا شروع کیے ہیں، عوام نے جو کہ ایک بری بات ہے، بری حرکت ہے، خودسوزی کرنا، خودکشی کرنا، یہ افسوسناک واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور ان واقعات میں، ایسی خبروں میں، ایسی تشویشناک خبروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ ہماری ریاست کر کیا سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اجلاس تھا، پھر کہا گیا کہ جی اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن نگران وزیراعظم اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، وہ شریک ہو ہی نہیں سکے۔ وہ کیسے سامنا کر سکتے تھے اپنے وزیروں کا، متعلقہ حکام کا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار IMF کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اپنی پوری قوم، اپنا پورا پاکستان گروی رکھا ہوا ہے، IMF کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، تو اب ہمارا ہر فیصلہ IMF سے آئے گا۔ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ ہم اگر عوام کو ریلیف دینے کی سوچیں گے بھی تو اس کی پیشگی منظوری ہم نے لینی ہے IMF سے۔ IMF نے اب جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے عوام کو ریلیف کے حوالے سے، تو IMF نے تحریری پلان مانگ لیا ہے، اور ہماری جو نگران وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر صاحبہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بڑی پتلی ہے، بڑی خراب ہے، ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، سبسڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اچھا، ٹیکسز تو آپ نے بے تحاشا بلوں کے اوپر لگا لیے، وہ آپ نے وصول بھی کرنے ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ طریقے جو مختلف سوچے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بھاری بل جو ہیں بجلی کے، ان کو قسطوں میں وصول کیا جائے۔ اب اگر ایک غریب آدمی کا بل 30,000 روپے یا 25,000 روپے آیا ہے، اور اس کا بل آگے اس نے 2, 3 یا 6 مہینوں میں بھرنا ہے، تو کیا آگے یہ جو 2, 3, 6 مہینے ہیں، یہ اس کا وہی پہلے والا بل چلتا رہے گا؟ مزید دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا بل نہیں آئے گا؟ اور جب وہ ایک قسط، مثال کے طور پر 30,000 کے بل میں اگر وہ 10,000 جمع کر لیتا ہے تو پھر اگلے مہینے بل نہیں آئے گا، اور اگلے مہینے اگر بل آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ والی جو پچھلی قسط ہے وہ بھی تو اس نے بھرنا ہے نا۔ تو اب اگر یہ کوئی ریلیف کا طریقہ نہیں ہے قسطوں میں کرنے کا، یہ تجویز آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔
دوسرا یہ کہ جو مفت بجلی استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، ہمارے جو وہ بڑے لوگ ہیں کہ جن کو جو کسی اور سیارے میں رہتے ہیں، کسی اور سیارے کی وہ مخلوق ہیں، ان کو میڈیا میں روتے بلکتے چیختے عوام نظر نہیں آ رہے، یہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا اگر ہم کفایت شعاری نہیں اپنا سکتے، ہم اگر مفت بجلی نہیں ختم کر سکتے، تو پھر سارا بوجھ ہم نے عوام کے اوپر کیوں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اور اب اگر IMF آپ کو پابند کرتا ہے کہ جی آپ ریلیف نہ دیں، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور جس معاہدے پر آپ نے ایگری کیا ہے، تو وہاں سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، لیکن کیا مفت بجلی استعمال کرنے والا جو طبقہ ہے اس کی مفت بجلی بند نہیں کی جا سکتی؟ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، اس کی مراعات جو ہے، یہ جو قوم کو چوس رہے ہیں، یہ جو قوم کا خون چوس رہے ہیں، یہ لوگ، ان کی مراعات بند نہیں کی جا سکتی، ان کی مفت بجلی نہیں بند کی جا سکتی۔ اب مرتضیٰ سولنگی صاحب جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے اس اجلاس کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ نگران حکومت جو ہے وہ ریلیف دینا چاہتی ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں، اور ہماری جو نگران وزیر خزانہ صاحبہ ہیں وہ IMF کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب یہ رابطے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہماری ساری نظریں وزیراعظم ہاؤس کے اوپر تھیں، وزیراعظم سیکریٹریٹ کے اوپر تھیں، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر تھیں کہ یہاں سے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا، کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب بھی شاید بے بس ہیں، ہماری حکومت بھی بے بس ہے، ہماری ریاست بھی بے بس ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم IMF کے غلام ہیں، ہم IMF کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب آگے ہوگا کیا؟ جس طریقے سے لوگوں نے سڑک پر نکل کر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر انقلاب کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، یہاں پر مختلف حکومتوں کو مختلف طرز حکومت یہاں پر دیکھے گئے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو چلایا جا رہا ہے، لیکن اب عوام نے کہہ دیا ہے کہ جی بس، اس کے آگے اگر اس بل میں، اگر ان بلوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا، اور آگے بھی آنے والے مہینے میں بھی اسی طرح کے بل بھیجے جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ جو لوگ صرف اپنے بل جلا رہے ہیں، یہ پورے نظام کو آگ لگا سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے میڈیا میں آپ دیکھیں کہ میڈیا کی تو ترجیحات ہی الگ ہیں، حکومتوں کی، اشرافیہ کی تو ترجیحات ہی الگ ہیں، مختلف قسم کی خبریں ہیں۔ اب جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، اٹک جیل میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں عدالت میں کون سا کیس چل رہا ہے، اس عدالت میں کیا کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے ملک کے جو سیاست میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی دلچسپی کی یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہر جو متوسط طبقے کا فرد ہے، جو غریب آدمی ہے، جو مزدور طبقے کا آدمی ہے، وہ پریشان ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ وہ اچھی تعلیم اور معیاری تعلیم وہ تو کجا، اب یہ سوال اٹھانے پر غریب لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روکی سوکھی روٹی کھلائیں یا بجلی کے یہ بل بھریں۔ تو حکومت کی طرف سے جو روکا سا جواب آیا ہے، تیسرا چوتھا دن ہے، وزیراعظم ہاؤس پر نظریں تھیں، اور وہاں سے جو مایوسی ہوئی ہے لوگوں کو، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور وہ چونکہ نئے وزیراعظم بنے ہیں، ان کا نیا جذبہ تھا، نیا ولولہ تھا، نئے جوش کے ساتھ وہ جس طریقے سے آئے اور چھا گئے، اور جس طریقے سے اب اس اجلاس کا حشر ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے سخت نوٹس لیا تھا اس معاملے کا، وہ سخت نوٹس جو ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے، وہ مایوسی میں بدل چکا ہے۔ اب اگر IMF سے کوئی خوشخبری آتی ہے تو اب ہماری نظریں IMF کے اوپر ہیں، کیونکہ ہماری حکومتوں نے تو بتا دیا، ٹھینگا دکھا دیا، روکا سا جواب دے دیا، پھیکا سا جواب دے دیا۔ مایوسی کے سوا عوام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام سخت مایوس ہیں، اور یہ اگر مایوسی بڑھی تو ہماری ریاست کے لیے بھی بہت خطرناک بات ہے، اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ جو اب اس احتجاج پر اپنے سیاسی دکان چمکانے میں مصروف ہیں۔ لوگوں کو، مختلف سیاسی تنظیموں کو، مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک نئی چیز ہاتھ لگی ہے، ایک نئی سیاسی دکانداری چمکانے کا ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے
عوام نے خود اٹھ کر احتجاج شروع کیا ہے. کسی سیاسی تنظیم نے پہلے کال نہیں دی تھی، اب مختلف سیاسی تنظیموں کی جانب سے کالز بھی آ رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اسی چیز کو لے کر اب جو ہے آئندہ انتخابات کے لیے میدان تو گرمانا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں ہو، کچھ نہ کچھ ایک ایسا ایشو تو ہو کہ جس پر عوام کے جذبات کو کیش کیا جائے. اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے کہ جی بجلی کے ستائے ہوئے عوام کو آپ اکٹھا کر لیں، ان سے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائیں اور اپنی سیاسی دکانداری چمکائیں. جن لوگوں نے سوچنا ہے اور جن لوگوں نے ریلیف دینا ہے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو ریلیف دینا چاہیے. اور IMF کو بھی ہاتھ جوڑ کر، اس طرح ہاتھ جوڑ کر ان کو سمجھانا چاہیے، IMF والوں کو سمجھانا چاہیے کہ جی بس بہت ہو گیا، ہماری غریب عوام کی سکت نہیں رہی، اس کی برداشت نہیں رہی. بہت شکریہ.